جو حضور کے یار غار ٹھہرے سفر و حضر میں جو سرکار پہ قربان ہوئے، صرف خود نہیں، اپنا مال، اپنی جان، اپنا گھر، سب جس نے حضور پہ قربان کیا وہ صدیق اکبر ہے۔ اور سب کچھ قربان کر کے پھر اعزاز بھی آپ کو یہ نصیب ہوا کہ یار غار بھی صدیق اکبر ہے اور یار مزار بھی صدیق اکبر ہے۔ آپ کے ابتدائی تعارف آج میں آپ کو کراؤں گا، آپ کے گھر کا تعارف۔ اگلے جمعہ پر آپ کے فضائل اور آپ کے دور خلافت کی چند باتیں سناؤں گا۔ میں نے یہ پہلے ذکر کر دیا کہ زندگیوں کو بدلنے کے لیے یہ وہ ہستیاں ہیں جن کی سن کر پڑھ کر زندگیاں بدلتی ہیں۔ اس لیے میں نے کہا کہ اپنی نسلوں کے اندر اسلام کے مشاہیر کی محبت ڈالو، وہ راہ راست پہ چلے آئیں گے۔ جب سے ہم نے اپنے نسلوں کو، اپنے اسلاف کو، اپنے بزرگوں کو دین کے پھیلانے والوں کی زندگی سے ناواقف بنایا تو ہم معاشرے میں بہت سی الجھنوں کا شکار ہوئے۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر کا مختصر تعارف میں کراتا چلوں۔ آپ کا جو نام نامی اس میں گرامی ہے عبداللہ۔ بعض مورخین نے لکھا ہے کہ آپ کا نام تھا اسلام قبول کرنے سے پہلے عبدالکعبہ، جب اسلام قبول کیا تو حضور نے آپ کا نام رکھا عبداللہ۔ لیکن اکثر محدثین نے یہ بھی ذکر کیا ہے کہ آپ کا پیدائشی نام ہی عبداللہ تھا، اور عبدالکعبہ جو ہے یہ ایک روایت ہے کہ اس میں ہے، اور آپ کا نام حضور نے عبداللہ رکھا، اور بعض روایتوں میں آتا ہے آپ اسلام قبول کرنے سے پہلے ہی آپ کا نام عبداللہ تھا۔ آپ کی جو لقب ہے عتیق اور صدیق، دو لقب ہے۔ عتیق کا مطلب ہوتا ہے آگ سے نجات پانے والا۔ حضرت سیدہ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ارشاد فرماتی ہیں، ایک دفعہ حضور ہمارے گھر تشریف لائے مکہ میں، ہجرت سے پہلے کی بات ہے، ابھی آپ کی رخصتی حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ کی نہیں، تو حضور ہمارے گھر تشریف لائے۔ حضرت سیدہ عائشہ فرماتی ہیں حضور میں پردے میں تھی، سرکار مدینہ تشریف لائے اور ہمارے گھر بیٹھے، اور پھر جو آپ کے ساتھ چند لوگ تھے باتیں چلنے لگی۔ حضور نے فرمایا کہ ابھی جو ہے نا عتیق آئے گا، اگر کسی نے دیکھنا ہے تو وہ آنے والا ہے۔ اتنا میں کچھ ٹائم گزری کہ میرے والد ابو بکر تشریف لائے، حضور نے فرمایا یہ عتیق ہے، تو پھر یعنی یہ وہ شخص ہے جس کو اللہ نے دوزخ کی آگ سے آزاد کر دیا ہے۔ تو عتیق کا مطلب یہ ہے، ایک آپ کے لقب کیا، یہ بھی حضور نے لقب عطا کیا، عتیق کا لقب حضور نے عطا کیا۔ دوسرا لقب ہے صدیق، جو حضرت ابو بکر صدیق مشہور ہے۔ یہ لقب اس وقت حضرت سیدنا صدیق اکبر کو عطا کیا گیا کہ جس وقت حضور معراج پہ تشریف لائے واپس، تو آپ نے مجمع میں، چونکہ خاندان مکہ میں حضور کا قبیلہ تھا، تو اہل مکہ حضور کے دشمن بھی تھے اور جانی دشمن تھے۔ جب حضور سفر معراج میں تشریف لے گئے مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک، اور پھر مسجد اقصیٰ سے سدرۃ المنتہا اور مکان اللہ مکان کی سیر کی، تو حضور واپس جب تشریف لائے، ایک روایت میں آتا ہے حضور نے واپسی پہ جبریل امین سے بھی کہا، اے جبریل یہ واقعہ میں اپنی قوم کو سناؤں؟ نے کہا سناؤ۔ کہا میری قوم تو نہیں مانے گی اس بات کو۔ جبریل امین نے کہا پریشان نہ ہو، قوم مانے یا نہ مانے ابو بکر ضرور مانے گا۔ یہ آسمانوں پہ حضرت جناب صدیق اکبر کے تذکرے ہوئے، اور پھر جب آپ کے سامنے ابھی حضور سے ملاقات نہیں ہوئی، سرکار تشریف لائے، حکم ربی تھا اس واقعے کو بیان کیا جائے،
چونکہ ایمان والے کے ایمان کا پتہ چلے، دشمنوں کی دشمنیوں کا پتہ چلے، اور حضور پہ جو سایہ رحمت تھا وہ رب کریم کا تھا، اور حضور اپنے رب کے حکم پہ آئے، اپنے خاندان قبیلے والوں کو جمع کیا، لوگ آئے، ابو لہب آیا، ابو جہل، یہ لوگ جمع ہو گئے۔ حضور نے فرمایا آج میں رات کو گیا تھا مسجد حرام سے مسجد زمین کے سفر کا تذکرہ ہونے لگا، وہ کہنے لگے یہ کیسی باتیں کر رہا ہے، کل کہتا تھا میں نبی ہوں اور مجھ پہ وحی آتی ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ایک بندہ رات کو مسجد مکہ سے چلے اور بیت المقدس پہنچ جائے اور پھر رات کے سمے میں واپس بھی آ جائے، ایسا ہو نہیں سکتا۔ انہوں نے چہمے کو یہ شروع کر دی، ہم ایسی بات کو نہیں مانتے، تم نبی ہونے کا دعویٰ کرتے تھے، ہمارے خداؤں کو جھوٹا کہہ رہے تھے، آج تم ہمیں کہانیاں سنانے لگے ہو کہ مکہ سے میں بیت المقدس گیا۔ سارا مجمع جو ہے وہ اس بات پہ تیار ہو گیا کہ یہ تو جھوٹ ہے۔ وہ کھڑے ہوئے، انہوں نے کہا اس کا جو قریبی ساتھی ہے، محمد کے قریبی ساتھی کے پاس چلو اور اسے جا کے بتاؤ تمہارا جو دوست ہے وہ کیسی باتیں اب کر رہا ہے۔ اتنے میں باہر نکلے، سلام مشورہ کیا، سازشیں شروع ہو گئی اور بات پھیلنی مکہ میں شروع ہو گئی۔ اتنے میں یہ واقعہ حضرت ابو بکر صدیق ادھر سے آ رہے ہیں، ادھر سے یہ سازشوں کا گٹھا جمع ہو کے حضرت ابو بکر صدیق کو گھیر دیتا ہے۔ انہوں نے کہا تمہیں پتہ ہے تمہارا دوست اب کیسی باتیں کر رہا ہے؟ کہا وہ کیا بات کی ہے؟ کہا وہ کہتا ہے میں مکہ سے گیا، مسجد حرام سے میں مسجد اقصی میں گیا، وہاں ٹھہرا اور رات کو میں واپس آ گیا۔ بھلا یہ عقل میں آنے والی بات ہے؟ یہ تمہارا دوست کیسی باتیں کر رہا ہے، یہ کیسی باتیں ہو رہی ہیں؟ انہوں نے کہا کہ مجھے سوچ سمجھ کے بتاؤ، میرے محبوب محمد نے یہ کہا ہے؟ کہا انہوں نے اسی نے یہ کہا ہے۔ کہا اگر میرے محبوب محمد نے کہا ہے تو سچ کہا ہے، اس میں جھوٹ نہیں ہو سکتا۔ تو اتنے میں یہ جو بات ہوئی، یہ خدا اس اپنی بارگاہ میں صدیق اکبر کی باتیں نوٹ ہو رہی تھی، اور جو ہی حضرت سیدنا صدیق اکبر سرکار دو عالم کی مجلس میں پہنچے، حضور سے کہنے لگے یا رسول اللہ میں نے راستے میں یہ خبر سنی ہے کہ آپ مسجد حرام سے مسجد اقصی میں تشریف لے گئے اور رات کو ہی واپس آئے۔ حضور میں نے راستے میں یہ خبر سنی۔ کہا ابو بکر کیسی بات ہے؟ کہا یا رسول اللہ آپ گئے ہوں گے، یہ سچ ہے، میں اس کو مانتا ہوں اور تسلیم کرتا ہوں۔ حضور نے فرمایا ابو بکر آج کے بعد تو صدیق ہے، آج کے بعد تو صدیق ہے۔ حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم نے ارشاد فرمایا، آپ نے فرمایا، اب امام نووی کہتے ہیں، آپ فرماتے ہیں مولا علی کہ خدا کی عزت کی قسم ابو بکر وہ ہے جس کا نام صدیق اللہ نے آسمانوں سے زبان مصطفیٰ سے نازل کیا ہے۔ اور پھر حضرت ابو بکر مولا علی ایک جگہ اور امام نووی روایت کرتے ہیں، آپ فرماتے ہیں لوگوں تمہیں پتہ ہے صدیق کو صدیق ابو بکر کو صدیق کیوں کہا گیا؟ کہا آپ ارشاد فرمائے مولا علی علم و حکمت کے بعد جب بیان کرنے لگے آپ نے فرمایا ابو بکر کو صدیق اس لیے کہا گیا ہے کہ ایک تو اس وجہ سے کہ ابو بکر نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلیم کرنے میں ذرا دیر نہیں کی، فوراً حضور کو تسلیم کر لیا، اس لیے ابو بکر کو صدیق کہا جاتا ہے۔ کہا دوسری وجہ یہ ہے ابو بکر کو صدیق اس لیے کہا جاتا ہے ابو بکر نے ساری زندگی سچائی بولی ہے، کبھی جھوٹ نہیں بولا۔ میں جانتا ہوں مولا علی کہتے ہیں میں جانتا ہوں ابو بکر کو صدیق اس لیے کہا گیا ہے کہ ابو بکر سے زندگی میں کبھی کوئی خطا نہیں ہوئی۔ یہ تصدیق کر رہے ہیں مولا علی ابو بکر کی شان و عظمت بیان کر کے۔ تو صدیق ایک آپ کا لقب تھا اس جو حضور کی بارگاہ سے عطا ہوا تھا، اور مولا علی کے الفاظ میں کہ یہ خدا نے زبان مصطفیٰ سے صدیق کا لقب عطا کیا ہے حضرت ابو بکر صدیق۔